لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و سامعین کے کیے گئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو، اپنے معاملات کو، اپنے خوابوں کو لکھتے ہیں، ہم ان کی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے معاملات کو، خوابوں کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ جنات اپنی دنیا میں کس شکل و صورت میں رہتے ہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ دراصل اس سوال کے ذریعے سے یہ جنات کی اصلی شکل و صورت جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے کتابوں کی روشنی میں اس بات پر توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنات اپنی دنیا میں کس شکل و صورت میں رہتے ہیں، کیا ان کی شکل ہوتی ہے۔ جنات کی دنیا میں اگر معلومات حاصل کرنی ہے تو ایک بہت بڑی کتاب ہے لقط المرجان فی احکام الجان، بہت زبردست کتاب ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے۔ یہ پوری کتاب لقط المرجان جو ہے، یہ پوری کتاب جناتوں کے بارے میں ہی لکھی گئی ہے۔ جنات کن چیزوں سے پیدا کی گئی، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان کی شکل و صورت کیا ہے، ان کے موت کے بعد کیا ہوگا، کتنی لمبی ان کو زندگی ملتی ہے، تمام تفصیلات الحمدللہ اس کتاب میں موجود ہے۔ جو اردو جانتے ہیں ان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اگر جنات کی دنیا کو جاننے کی آپ کی دلچسپی ہے تو۔ آئیے جواب کی طرف آتے ہیں۔ جنات کی شکل و صورت کے تعلق سے لقط المرجان میں لکھا ہے کہ مقاعد الشیطان میں ابن ابی دنیا اور نوادر الاصول میں حکیم ترمذی اور ابو الشیخ کتاب العظمہ میں اور ابن مردویہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خود ایک سند ہیں، لیکن انہوں نے بھی الحمدللہ 3 سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو لقط المرجان میں لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جنات پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے جنات 3 قسم کے پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1، ایک قسم سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں۔ سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے، یہ بھی ایک طرح کے یہ بھی جنات کی ایک قسم ہے۔ ایسا نہیں کہ سانپ، بچھو، زمین کے سارے کیڑے مکوڑے جنات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سانپ بھی ہے، اپنی ایک مخلوق ہے، اور کیڑے مکوڑے بھی اپنی مخلوق ہیں، لیکن انہی میں سے جنات بھی کچھ ایسے ہیں جو سانپ کی شکل میں رہتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں بھی رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے جنات ہیں کہ ایک قسم فضا میں ہوا کے مثل ہیں۔ یہ فضا مطلب ہوا میں یہ ہوا کی طرح ہی ہیں، یہ فضا میں ہیں، فضا زمین و آسمان کے بیچ کی حصہ یہ فضا ہے، اب اس بیچ ہوا کے مثل ہیں۔ یہ جس طرح ہوا نظر آتی نہیں ہے لیکن ہوا کا وجود ہے، ویسے ہی یہ جنات کی بھی ایک قسم ہے۔ اور تیسری قسم جنات کی ایک قسم وہ ہے جس پر حساب و عقاب ہوتا ہے۔ تیسری قسم جنات کی جس پر حساب ہوگا قیامت کے دن، جن کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور انہیں عقاب یعنی سزا بھی ہوگی۔ حافظ سہیلی کہتے ہیں کہ جنات کی دوسری قسم جو فضا میں ہوا کے مثل ہیں، غالباً وہ ہیں جو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ جو ہوا کی مثل فضا میں ہیں وہ جنات نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، بشرطے کہ ثابت ہو جائے کہ جنات کھاتے پیتے نہیں۔ جنات کی قسموں کے تعلق سے حکیم ترمذی، ابن ابی حاتم، طبرانی، ابو الشیخ حاکم اور امام بہقی جنوں کے اسماء و صفات کے متعلق حضرت ابو ثعلبہ خشنی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جنوں کی ایک قسم وہ ہے جن کے پر ہیں اور جس سے وہ فضا میں اڑتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناتوں کے پر ہیں اور جن کے پر ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتے کی شکلوں میں ہوتے ہیں، سانپ اور کتے کی شکل میں بھی جنات ہوتے ہیں۔ اور جنوں کی تیسری قسم وہ ہے جو ادھر ادھر منتقل ہوتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ حافظ سہیلی کہتے ہیں جنوں کی آخری قسم وہ ہے جو مختلف شکلیں بدلتے رہتے ہیں۔ آخری قسم جو یہاں وہاں گھومتے رہتے ہیں نا، یہ مختلف شکلوں میں بدلتے رہتے ہیں، انہیں سؤالی کہتے ہیں۔ جو الگ الگ شکلوں میں بدلتے رہتے ہیں انہیں سؤالی کہتے ہیں۔ ابو عثمان سعید بن عباس رازی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بعض کتے بھی جنات ہوتے ہیں،
کتے بھی جنات ہوتے ہیں اور یہی کمزور قسم کے جنات ہیں، لہٰذا جس کے کھانے کے وقت کتا آ جائے تو وہ اسے بھی کچھ کھلا دے یا بھگا دے۔ اس حدیث کو بھی ابو عثمان سعید بن عباس رازمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کتے جنوں کی ایک قسم ہیں، لہٰذا جب تمہارے کھانے کے وقت تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کے لیے بھی کچھ ڈال دو، اس لیے کہ ان کی بھی ایک جان ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کتے ایک امت میں نہ ہوتے تو میں انہیں ضرور مار ڈالنے کا حکم دیتا، لیکن مجھے خوف ہے کہ میں کسی امت کو نہ مٹا دوں، لہٰذا تم کالے کتوں کو قتل کر دو، اس لیے کہ وہ شیطان کی ایک قسم ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو یہ تمام جو روایات میں نے آپ کو پیش کیا، ایک اور روایت اس پہ سن لیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ کالے کتے نمازی کے آگے سے گزرنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ کالے کتے کا نمازی کے آگے سے گزرنا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے، یعنی نمازی کے خشوع و خضوع کو باطل کر دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا لال اور سفید کتوں کے مقابلے میں کالے کتوں نے کیا جرم کیا ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کالا کتا شیطان ہے، اور جنات مختلف صورتیں بدلتے رہتے ہیں، اور انسانوں، چوپایوں، سانپوں، بچھوؤں، اونٹوں اور گھوڑوں، بکریوں، کھچروں، گدھوں اور پرندوں کی شکلوں میں یہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو کچھ شکلیں بدلتے رہتے ہیں اور کچھ اپنی شکل میں بھی رہتے ہیں۔ جنات کی شکل و صورت کے تعلق سے روایات جو ہمیں میسر ہوئی ہم نے آپ کو الحمدللہ پیش کر دیا ہے۔ لقط المرجان کی یہ ساری روایات تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔